اللہ اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بولو اللہ 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 ہو، اللہ اللہ ہو، اللہ 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 دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین اکرام، واجب التعظیم بزرگوں اور میرے بہت ہی پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے تقسیم انعامات و دعوت افطار کے موقع پر آپ تمام حضرات کی آمد پر سعودی عرب کی دارالسلطنت ریاض کی اس عظیم الشان میزبان ہوٹل میں بزم فروغ اردو کی دعوت میں تشریف لانے پر آپ حضرات کا بزم فروغ اردو ریاض کی جانب سے بحیثیت معتمد دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے جلسے کی صدارت محترم جناب مولانا قاری عبدالجبار خان صاحب، صدر بزم فروغ اردو ریاض، پرنسپل KU ٹیوٹوریل، آج کے اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، جو برسا برس سے ہر شعبے میں ایک طویل خدمات کا ریکارڈ رکھتے ہیں، قوم اور قوم دردمندی اور بطور خاص فروغ اردو اور دینی تعلیم اور دین کے مبلغ ہیں۔ آپ ان کی خوبی کا اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، BSc B.Ed کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عربی سے MA اور MPhil عثمانیہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، 30 سال سے دینی تعلیم کے فروغ میں کافی مصروف ہے۔ محترم جناب ولی الرحمان صاحب، نائب صدر بزم فروغ اردو، مینجمنٹ کوچ سیمنز کمپنی، اس جلسے کے نگران ہیں۔ محترم جناب محمد قیصر صاحب، صدر تنظیم ہم ہندوستانی، ریاض کی معروف شخصیت ہے، یہاں کے سماجی اور فلاحی سرگرمیوں کے روح رواں ہیں، مصروف شخصیت کے مالک ہیں، مذہبی، سماجی اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مہمان محترم جناب عبدالحق صاحب، مینیجر عرب نیشنل بینک،
دینی سماجی فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو آج کے ہمارے مہمان اعزازی ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محمد عبدالبدیع خان حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اس بحر کرا ہستی کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں جس نے آسمان کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا اور انسان کو ساری مخلوق سے بہتر بنایا۔ اس کی ذات سہارا ہے آدمی کے لیے، زندگی کی بشارت ہے زندگی کے لیے، عبادتوں کے جلوہ میں سعادتیں ہیں بہت، خدا کی ہم سعادت ہے ہم سب کے لیے۔ حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد عبدالبدیع خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، 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 سب کا مولا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، دانا بینا اللہ ہے، دانا بینا اللہ ہے، زندہ گویا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، رحمت والا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، کون میرا اس کے سوا، کون میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے۔ شکریہ۔ مدحت رسول کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد عبدالباری خان۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، کھلتے ہیں پھول نعت کے ان کی ثنا کے بعد، کھلتے ہیں پھول نعت کے ان کی ثنا کے بعد۔ محمد عبدالباری خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف کے چند شعر پیش خدمت میں۔ حمد و ثنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاک پہ بستر عرش پہ مسند
صلی اللہ علیہ وسلم خلق مجسم نور مکمل مرسل آخر خلق پہ اول خلق مجسم نور مکمل مرسل آخر خلق پہ اول حامل شان و عظمت بے حد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی تزکی خاک مدینہ ذرہ ذرہ ایک نگینہ روح کی تزکی خاک مدینہ ذرہ ذرہ ایک نگینہ آنکھوں کی ٹھنڈک روضے کا گنبد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جان سلوک و جذب تمہیں ہو تم سا آقا کوئی نہیں جان سلوک و جذب تمہیں ہو تم سا آقا کوئی نہیں شجلی خادم چاکر سرمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و نشب کا فرق مٹا کر بندوں کو تم نے حق سے ملا کر رنگ و نشب کا فرق مٹا کر بندوں کو تم نے حق سے ملا کر آپ بنائے ابیض و اسود صلی اللہ علیہ وسلم ہے صبا کے لب پہ ترانہ ایک دن ہوگا سارا زمانہ ہے صبا کے لب پہ ترانہ ایک دن ہوگا سارا زمانہ زیر نگین امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
जो राह है उस राह पे चलाना। अभी आप फर्ज की गई थी ताकि तुम्हें तकवा आ जाए। हर चीज का एक मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान के दरमियान में जितने मखलूक़ात पैदा किया है, हर तकलीफ का एक मकसद रखा है। अगरचे कि चूड़ी हो, अगरचे कि अशरफुल मखलूक़ात हो, हर शय का, हर तकलीफ का एक मकसद है। इसी तरह कलाम पाक में हर हुक्म का भी एक मकसद है, हर हुक्म का एक मकसद होता है। तो इसी तरह सियाम का, माह रमज़ान का भी एक मकसद है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम पर रोजे फर्ज इसलिए किए गए ताकि तुम्हें तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए। तो सहाबा करम ने पूछा, या रसूलल्लाह तकवा क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा ये है कि गुनाह से परहेज करना, परहेजगारी इख्तियार करना, यानी गुनाहों से बचना, उसको तकवा कहते हैं। और भी इसकी वजाहत ये हुई है कि हम अगर किसी वादी से गुजर रहे हैं या किसी जंगल से गुजर रहे हैं, यानी तकवे की जो मिसाल है ये बताई गई है, इसकी तफसील यूँ आई है कि एक खारदार जंगल से हम गुजर रहे हैं, पहला रास्ता है, तो दोनों तरफ उस रास्ते के तरफ खारदार दरख्त है, उसकी झाड़ियाँ और कांटी, उसकी डालियाँ रास्ते में आ रहे हैं। तो जब चलने वाले पैदल अरे दोनों तरफ से जो खारदार डालियाँ आ रहे हैं, उससे अपना दामन समेट कर, अपने दामन को बचाकर, अपने जिस्म को बचाकर निकल जाते हैं बाहर। अब इसी तरह ये दुनिया में भी हम आए हैं, इस दुनिया में भी गुनाहों में हम मुब्तला हैं। इस तरह के ये दुनिया भी एक ऐसी मिसाल है जहाँ गुनाह खारदार जंगल की तरह तमाम गुनाह मौजूद है हर तरफ। तो हम यहाँ जब जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें चाहिए कि इनसे बचना है, जो मनाहियात है उसकी पाबंदी करना है, और जो गुनाहें ये मुब्तला है उससे बचकर हम यहाँ से पाक और साफ होकर यहाँ से निकलें। तो इसकी तरबियत देने के लिए वैसे तो हुक्म तो साल के 12 महीने हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि बंदा पूरा नहीं कर पाता, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उसको फर्ज करार करके, उसको ताकीद देकर अल्लाह ताला अपने से खास तौर पर ये महीने में फजीलत अता करके उसको पाबंद करना चाहता है, ताकि गुनाह से रुक जाए और उस फरिश्ते के लिए पैदा हो जाए, फरिश्ते की सिफत पैदा हो जाए, फिर अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। ये उसका अल्लाह ताला का मकसद है। तो तक़वा के माने ये हुए कि हम परहेज़गार हो जाना, यानी गुनाहों से बचना। तो इस दुनिया में गुनाहों से बचना, गैर ज़रूरी चैनल की तरफ जाए नहीं, टीवी देखें, खास तौर पर रमज़ान में इसकी पाबंदी करें कि टीवी की तरफ जाए नहीं। ये रमज़ान का महीना काफ़ी कीमती महीना है हमारे लिए, एक एक लम्हा बहुत कीमती है इसका। हम इसका अदा भी नहीं कर सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं कर सकते कि ये हमारे रमज़ान के महीने में हमारा एक एक लम्हा कितना कीमती होता है, क्योंकि इसमें दर्जात बुलंद किए गए हैं। ये महीना बार बार हमको हासिल नहीं होता, हम नहीं जानते कि आइंदा आने वाले रमज़ान में हम रहेंगे, दुनिया में नहीं रहेंगे। तो हर एक का वक्त कीमती है। तो कितने ऐसे लोग थे जो गुज़िश्ता साल इस रमज़ान में मौजूद थे, इस साल में मौजूद नहीं है। तो हम भी ये समझे कि इसकी अहमियत करेंगे, अल्लाह हमें नसीब करेगा या नहीं आइंदा रमज़ान, लिहाजा हम ये समझे कि हमारे लिए आखिरी रमज़ान है, समझकर हमारे अपने वक्त को, वक्त की कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और रात में क़ियाम करें, इबादत करें और इबादतों में मसरूफ़ रहें। तो ये हमारा बहुत कीमती वक्त है। अगर वक्त आपको ज़्यादा मैसर होता है, छुट्टियाँ मिलते हैं, तो आप हरम शरीफ जाएंगे, वहाँ इबादत करेंगे, मज़ीद ज़्यादा सवाब है। एक तो रमज़ान की वजह से 70 दर्जे ज़्यादा सवाब है, फिर हरम पर पाक होने की वजह से भी उसकी फजीलत है, लिहाजा दुगना तिगना हमको सवाब मिलेगा। तो हमें ये चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और मैं आपको मुख्तसर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा आपके तवज्जो बज़्म की तरफ कुछ मबज़ूल करना चाहता हूँ। तो हमारे इस तंजीम में, इस बज़्म में चंद मुहिब्बान उर्दू, हमदर्दान उर्दू, दर्दमंदान उर्दू हमारे इस बज़्म में शामिल हुए हैं
اور میں ان کی طرف آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. تو یہ 3 حضرات ابھی حال ہی میں ہمارے بزم میں شامل میں ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ نائب صدر جو جناب ولی الرحمن صاحب آپ تشریف فرما ہیں کہ ہاں آپ ہمارے بزم کے نائب صدر ہیں. آپ سیمنٹس کمپنی میں مینجمنٹ کوچ بھی ہیں. آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے. تو آپ الحمدللہ آپ کی بھی دلچسپی ہم سب کی دلچسپی زیادہ تر آپ کی توجہ بھی اس محفل کا انعقاد کیے آپ ہے جناب. اور دوسرے ہمارے ریاض کے مشہور و معروف شخصیت جو محمد یعقوب فیفا صاحب ہے. آپ ہمارے نائب معتمر کی حیثیت سے آپ ہمارے بزم میں شامل ہوئے ہیں. تو الحمدللہ سے ہم کافی امیدیں رکھ رہے ہیں اس بزم سے کہ آگے چل کر ہم مزید ہم اردو کے فروغ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. اور پھر سے ہمارے قاضی صاحب جناب عبداللطیف قریشی صاحب شاید نہیں ہیں, شاید جناب قریشی صاحب تو قاضی نے ہمارے اس بزم میں شامل ہوئے ہیں. تو شاید تو 3 حضرات ہمارے اس میں بزم میں شامل ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سے امید ہے کہ آگے اور مزید ہم اردو کی فروغ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. اور اہم بزم کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ نئی نسل میں اردو کو منتقل کرے, جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, جس کے لیے اردو زبانداری کی کلاسز ہم مفت میں چلا رہے ہیں ہر جمعے کو. بچے اور بڑے لوگ اس سے مستقل ہو رہے ہیں. اور جو حضرات جو نہیں جانتے وہ اگر اردو زبانداری کی کلاسز میں جائن ہونا چاہتے ہیں یا اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ اردو سکھائی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی موقع ہے ماہ رمضان المبارک ایسے موقع آتے ہیں. تو ایسے موقع کے لحاظ سے ہم طلبہ میں طالبات میں تحریری و تقریری مقابلے منعقد کرتے ہیں. تو چنانچہ اسی ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہم تقریری مقابلے رکھے تھے ہم لوگ. اور اس مقابلے میں بچے اس میں انعام حاصل کیے ہیں, اول دوم صبح اس طرح سے یہ لوگ ابھی آپ کے سامنے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو بطور نمونہ میں آپ کے سامنے جو بچے انعام اول دوم حاصل کیے ہیں تو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انعام اول حاصل کیے ہیں محمد عبدالودی خان. یہ تقریری مقابلے میں تقریباً 30 بچے اس میں حصہ لیے ہیں, انعام اول حاصل کیے ہیں. مختصر سی 2 منٹ کی بحث کرے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد, محترم صدر جلسہ و مہمانان خصوصی, محترم حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے فضائل رمضان کے موضوع پر کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باز فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, جو بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کیا, اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کریں. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو شخص کسی روزگار کا روزہ افطار کرائے ہیں اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا, اور اس روزگار کے ثواب کے معنی میں اس کو ثواب ہوگا, لیکن اس روزگار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرائیں یا ایک گھونٹ پانی پلا دیں یا ایک گھونٹ لسی پلا دیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اول حصے میں اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصے میں مغفرت ہے اور آخری حصے میں آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کا بوجھ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو پانی پلائے قیامت کے دن حق تعالیٰ میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. اس سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ. نمبر 2 پر انعام دوم حاصل کرنے والی طالبہ ہے خدا آفرین. خدا آفرین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ و مہمانان خصوصی، محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے فضائل رمضان کے موضوع پر کچھ عرض کرنے جا رہی ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مومن کی رزق کو بڑھا دیا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور سے ہی کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی. اس سے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. شکریہ. جو طلبہ اول اور دوم صبح درجے میں ہیں ان کو انعامات دیے جائیں گے. میں نے کوشش کیا
کے ذریعے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی 7 طلبا کو ہم ترغیبی انعامات دے رہے ہیں، تو لہٰذا انعامات کا تقسیم ہوگا. نام بولیے. انعام اول محمد عبد البدی خان. آپ کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب محمد قیصر صاحب، صدر تنظیم محمد ہندوستانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اوپر چڑھو.